انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی حکومت سے منظوری لیں پھر یہ مناظرہ ہوگا، تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ کبھی تو آپ شرائط کا اعلان کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی میں اتنے علماء اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، کبھی کہتے ہیں جی میں آپ کے پاس آ کر تیاری کروں گا، اور اب آپ نے جان چھڑانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا ہے کہ جی سرکاری طور پر منظوری لیں۔ سرکاری، اس میں سرکار کا کیا تعلق ہے؟ جب آپ نے چیلنج کیا تھا سرکار سے پوچھ کر کیا تھا؟ کیا آپ نے چیلنج کرنے کی رپورٹ متعلقہ تھانے میں جمع کروائی تھی؟ کیا آپ نے متعلقہ تھانے سے اجازت لی تھی کہ میں مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں؟ یا حکومت سے کوئی آپ نے اسٹامپ لکھوایا تھا کہ میں چیلنج کرنے لگا ہوں؟ تو اس وقت تو آپ نے منظوری نہیں لی۔ اب جب مناظرے کا وقت آ رہا ہے، آپ کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے مفتی صاحب نے، اب آپ کہتے جی سرکار سے اجازت لیں۔ یہ کس قسم کی بات ہے؟ آپ نے وہی کام کیا جو مرزا انجینئر منگول نے کیا تھا۔ میں تو یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ انجینئر کو آپ کی بات کے ساتھ فٹ کروں، لیکن آپ نے چونکہ کام ہی وہ کیا ہے۔ انجینئر مرزا نے جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم چلے گئے، انہوں نے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ اب مرزا کو پتا تھا کہ وہ داڑھ کے نیچے آ چکا ہے، دوسروں کو داڑھ میں لانے کی کوشش کرتا ہے نا، جب خود داڑھ کے نیچے آیا پھر اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر پھسلنے کی کوشش کی کہ کہیں میں داڑھ کے نیچے سے نکل جاؤں۔ لیکن جو ایک وقت آتا ہے نا وہ گزر جاتا ہے، دوبارہ وہ وقت نہیں آتا۔ تو مرزا نے پھر بعد میں کیا بہانہ ڈھونڈا کہ جی وہ مفتی صاحب کے پیچھے تو پولیس لگی ہوئی تھی، وہ تو حالات خراب کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو دہشت گرد بننے آئے تھے، وہ تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، کبھی کہا میں تو اسلام آباد میں ہوں، میں تو جہلم میں نہیں ہوں۔ یہ سارے اس کے جو ڈرامے تھے نا اور ڈرامے بازیاں جو تھیں، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، حالانکہ تھا وہ جہلم میں۔ تو عبدالحمید چشتی صاحب، آپ پر یہ توقع نہیں تھی کہ یا تو آپ چیلنج کرنے کا کڑوا گھونٹ نہ پیتے، اور اگر آپ نے یہ زہر کا پیالہ پی لیا ہے چیلنج کرنے کا تو پھر اس بات کو پورا کریں۔ تو اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تھے تو چیلنج نہ کرتے، اب چیلنج کیا ہے تو اس کا سامنا کریں۔ تو اب آپ نے کہہ دیا کہ جی سرکاری منظوری ضروری ہے۔ بھی سرکاری منظوری کیا، اس میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ کیا آپ کو گرفتاری کا خدشہ ہے، جیل جانے کا خطرہ ہے؟ یا مفتی صاحب نے آگے پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، جیسے ہی عبدالحمید چشتی آئے اس کو ڈالے میں بند کر کے لے جائیں جیل میں؟ آپ کو ہر قسم کی گارنٹی ہے۔ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے جو کہا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، مناظرہ کریں، لیکن اب آپ نے فرار ہونے کا، بھگوڑا بننے کا، دور بھاگنے کا، جان چھڑانے کا اور اپنے آپ کو دبے لفظوں میں جو ہے جھوٹا سمجھنے کا یہ بہانہ ڈھونڈا ہے کہ جی گورنمنٹ کی منظوری ضروری ہے، سرکاری اجازت ہوگی تو میں مناظرہ کروں گا، حکومت کی مجبوریاں ہیں۔ اور بھئی حکومت کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ آئیں مناظرہ کریں، بات ختم۔ حکومت کی منظوری تو تب ہونا کہ جب حکومت نے کوئی پابندی لگائی ہوگی جی کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا۔ حکومت کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب آپ مناظرے سے جان چھڑا رہے ہیں جو کہ نہیں چھڑانی چاہیے، وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جو آپ نے زبان سے بات نکالی ہے نا، اب اس کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ سامنا کرتے، بے شک آپ کو شکست ہی ہو جاتی، تو کیا ہو جاتا؟ ہار جیت ساتھ ہی ہے۔ دو پہلوان اگر لڑائی کریں تو ایک نے تو جیتنا ہے، یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ دونوں جیت جائیں۔ تو آپ سامنا تو کرتے تاکہ معلوم ہو جاتا آپ کے پاس کیا دلائل ہیں اور مفتی صاحب کے پاس کیا دلائل ہیں۔ آپ سامنے ہی نہیں کر رہے، تو اس طرح تو آپ کو شکست سے
زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اتنی ذلت شکست میں نہیں ہوگی جتنی اس طرح ہوگی، کیونکہ یہ بات تو پھر زندگی بھر آپ کے منہ پہ ایک لیبل لگا رہے گا کہ جی مفتی صاحب کو اس نے چیلنج کیا، بعد میں اس سامنا نہیں کیا۔ تو لہٰذا آپ کے لیے یہی جو ہے نا، آپ کی خیر اسی میں ہے، اور آپ کی عزت اسی میں ہے، اور آپ کی حوصلہ افزائی اسی میں ہے کہ آپ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا سامنا کریں اور حیل و حجت چھوڑیں، اور یہ آئیں بائیں شائیں والا طریقہ جو ہے نا اس کو ختم کریں، اور سرکاری حکومتی مجبوریاں کو ختم کریں، اور ڈائریکٹ لاہور میں آ کر اترے اور سیدھا مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں۔ بصورت دیگر آپ کا ملک میں آنا جو ہے وہ بہت مسئلہ بن جائے گا، جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی پتا چلے گا کہ عبدالحمید چشتی صاحب کا جو چیلنج تھا نا، وہ چیلنج ہی بن کر رہ گیا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ ملتان ایئرپورٹ پر اتریں اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ کا سامنے استقبال کر رہے ہوں، اور پھر آپ اسی فلائٹ سے واپس جانے کی کوشش کریں جو کہ ناکام بن جائے گی۔ تو لہٰذا آپ ایک مقدس شہر میں بیٹھ کر، جہاں پر لوگوں کو امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مسکن ہے، جہاں پر عام زمین سے بڑھ کر روزانہ صبح شام رحمتیں برستی ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر حیل و حجت سے کام نہ لیں۔ وہ جگہ تو ایسی مقدس ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے آدمی سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، سچائی کے سوا اس کو سوچنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو آپ وہاں سے بیٹھ کر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ اپنی سرزمین پر آئیں، یہاں آ کر آپ اپنے مناظرے کا اور اپنے چیلنج کا سامنا کریں، تاکہ آپ کو جو ہے پتہ چلے کہ میں نے کیا چیلنج کیا تھا اور اس کا کیا جواب ہے، اور دلائل کی دنیا میں آپ کو پتہ چلے کہ جس بات پر ہم لڑائی جھگڑے دور بیٹھ کر کر رہے ہیں اور الفاظی ایک جنگ کی صورت ہے، اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔